بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، سورہ طلاق مدنی ہے، اس کا نزول میں نمبر 99 اور موجودہ ترتیب میں نمبر 65، 2 رکوع پر مشتمل ہے، 12 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر طلاق کا طریقہ، عدت کا طریقہ، سکنا کے مسائل، تخویف دنیوی، بشارتوں کا بیان، توحید پر دلیل عقلی کا بیان۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ذکر تو نبی کا ہے لیکن مراد امت ہے۔ نبی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام الامت ہے، نبی امت کا امام ہے نا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے بیٹھو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دے دو، لعدتہن کیا ترجمہ ہے؟ کسی کو آ رہا ہے؟ ہاں بیٹھے بولو، ان کو طلاق دے دو لعدتہن، عدت کے وقت میں، جب عدت کر رہی تو اس وقت ان کو طلاق دے دو۔ ہاں، فطلقوہن، آپ نے لام بھی پڑھا، لوقت عدتہن، لام بھی وقت کے معنی میں ہے۔ اے لطہرہن، تفسیر معالم التنزیل۔ اب جب میں نے آپ سے پوچھا اور پھر ترجمہ بتایا تو انشاءاللہ یاد رہے گا نا، اوقاف النفس، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دے دو لعدتہن، ان کے طہر کے اندر۔ اب روایت یاد دلاتا ہوں، پڑھا نہیں آپ نے ابو داؤد میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رجوع کر لو، پھر جب یہ پاک ہو، اس کے بعد جب اس کو حیض آئے، اس کے بعد جب یہ پاک ہو تو اب آپ کی مرضی ہے، طلاق دے دو یا اس کو رکھو۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، یہ وہی عدت ہے جس عدت میں اللہ پاک نے طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے عدت کس کو کہا ہے؟ طہر کو کہا نا، تو پتہ چلا کہ یہاں عدت کا معنی کیا ہے؟ طہر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورتوں کو طلاق دے دو لیکن لعدتہن، ان کے طہر کے وقت میں، معنی حالت حیض میں طلاق نہیں دو۔ بات سمجھ میں آ چکی؟ اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہر طہر کے اندر پھر ایک طلاق دے دو، بیک وقت 3 طلاقیں، نہ ایک کلمے سے کہو تجھے 3 طلاقیں، اور نہ وقفے سے تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، بلکہ ہر طور کے اندر ایک طلاق دے دو تاکہ آپ کو اگر ندامت ہو، پشیمانی ہو تو آپ رجوع کر سکیں۔ وہ سنن ابی داؤد میں نا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو حضرت ابن عباس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ ابن عباس شاید اس کے لیے کہیں سے حلت نکالیں گے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، دیکھو انک لم تتق اللہ، تو اللہ سے ڈرا نہیں کہ تو نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی، تو اللہ سے نہیں ڈرا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو ڈرتا ہے اللہ سے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ تو نے اللہ کی نافرمانی کی نا، اللہ کا تو حکم ہے کہ ایک طلاق دے دو، اور ایک کے بجائے تو نے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی۔ جب تو اللہ سے نہیں ڈرا تو اللہ نے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے، بانت من کا تیری بیوی تیرے سے جدا ہو چکی، حرام ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابن عباس جو 3 طلاقوں والی حدیث کے راوی ہے، اسی کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہو جاتی ہیں۔ اور شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود شرح سنن ابی داؤد میں یہاں اقرار کیا کہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ اس کے روایت کے خلاف ہے، لیکن کہتا ہے اس کی روایت کا اعتبار ہے، فتویٰ کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر تو صحابی پر بہت بڑا حرف لازم آئے گا نا کہ من رسول کی حدیث وہ ایک نقل کرتا ہے اور پھر فتویٰ اس کے خلاف دیتا ہے، تو یہ صحابی کیسے ہوا؟ سمجھ رہے ہو بات؟ ایسے ممکن نہیں ہے کہ حدیث کا وہ مطلب ہو جو اہل حدیث نے سمجھا ہے۔ فرمایا فطلقوہن لعدتہن، پس ان کو طلاق دے دو ان کے طہر کے وقت میں، وَاحْصُوا العدۃ، اور شمار کرو عدت کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے،
لا تخرجوهن من بیوتہن، مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور یہ عورتیں بھی گھروں سے نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ لائیں واضح بے حیائی۔ توجہ ہے، عدت کے دوران عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، نہ تم نکالو نہ یہ خود نکلے، اللہ یہ کہ واضح بے حیائی لائیں۔ کیا مطلب؟ زنا وغیرہ کر لیں تو اب ان کو لایا جائے گا باہر، کس کے لیے؟ حد جاری کرنے کے لیے۔ سمجھو بات؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، فرمایا کہ یہ جو احکام ہیں یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ لا تدری، فرمایا کہ آپ نہیں جانتے ہو، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے ہو کہ امید ہے کہ اللہ پیدا کرے اس کے بعد کوئی نئی بات۔ فرمایا کہ عورتوں کو عدت کے دوران ان کے گھروں میں، شوہروں کے گھروں میں رہنے دو، یہ شوہر کے گھر میں رہے، امید ہے کہ اللہ پاک اس کے بعد کوئی نئی چیز پیدا کرے، شوہر کے دل کے اندر رجوع کی تڑپ پیدا کرے کہ وہ رجوع کر لے۔ سامنے ہوگی تو دل اٹھے گا نا، دل آئے گا نا، اور اگر بالکل دور ہے تو جو آیا ہوا دل ہے وہ بھی اٹھ جائے گا نا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب یہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، کیا مطلب؟ عدت جب ختم ہو جائے؟ فرمایا نہیں، مطلب ہے قاربنا آخر العدت، مدارک قاربنا آخر العدت، جب یہ قریب ہو جائیں عدت کے آخری حصے کے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اے شوہرو اب ان کو روکو، بمعروف، اچھائی کے ساتھ، دستور کے مطابق، او فارقوهن، یا ان کو علیحدہ کر دو، بمعروف، دستور کے مطابق، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بناؤ دو عادلوں کو اپنے میں سے۔ طلاق دینے پر بھی دو گواہ بناؤ، یہ بہتر ہے، یعنی حکم مستحب ہے۔ واقیموا الشہادۃ، اور قائم کرو گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، اے لوگو یہ وہ بات تھی، یوعظ بہ، جس کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ، اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت والے دن پر، ومن یتق اللہ، اور وہ جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، تو نکالے گا اللہ اس کے لیے راستہ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آیا۔ اللہ کی فرمان برداری اور اطاعت سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، اور وہ جو اعتماد کرتا ہے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کو محسبہ، یعنی کفایت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک وہ اللہ پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو۔ کیا مطلب؟ اے منفذ امرہ، مدارک نافذ کرنے والا ہے اپنے حکم کو، منفذ امرہ، بالغ امرہ کا مطلب قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے ہر چیز کے لیے، قدراً توقیتاً، معنی وقت، ہر چیز کے وجود کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ مدارک واللہ یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو نامید ہو چکی ہیں حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اب اگر تم شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں ان کی عدت گزری یا نہیں گزری، عدت گزر گئی، عدت کی مدت گزر گئی تو ابھی نفقہ بھی بھائی ساکت ہو گیا۔ اگر آپ اس معاملے میں شک کرتے ہو تو جن کو حیض نہیں آتا، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اب ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے۔ سمجھو موڑی 7، عورتوں کو آپ نے طلاق دی اور وہ ایسا بن چکی ہیں، کیا مطلب؟ حیض ان کا بند ہو گیا، تو اب ان کی عدت گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ بجائے 3 حیضوں کے اب اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائے لم یحضن، اور ان کی بھی 3 مہینے عدت ہے جن کو حیض نہیں آتا، من الصغائر، صغیر لڑکیاں، اگر صغیر لڑکیوں کو طلاق ملی تو ان کی عدت کیا ہے؟ ان کو بھی تو حیض نہیں آتا نا صغیرہ کو، تو اس کی عدت بھی کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ توجہ ہے، دیوبندیوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، بدبخت زمانہ، وزیر اعظم جب بنا تو یہ بدبخت زمانہ کہتے ہیں کہ صغیرہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔
جبکہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ روافض بھی یہاں اہل سنت کے ساتھ ہے کہ نکاح بالصغیرہ، 1 سال کی بچی، 2 دن کی، 1 دن کی بچی کا بھی نکاح اگر والد کسی کے ساتھ کرائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے نا۔ اور اس کی دلیل وہی سیدہ عائشہ کا 6 سال کی عمر میں نکاح کروانا ہے۔ تو ایک جماعت نکلی ہے جدید فرقہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ صغیرہ کا نکاح جائز نہیں ہے، لہذا سیدہ عائشہ کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ ایک شخص تھا لاہور کا، حامد اختر کے نام سے، اس نے رسالہ لکھا میزان عمر عائشہ کے نام سے، جس میں اس نے یہ بات کر کے کہ بھئی اہل مغرب ہم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کیسے تھے کہ اس نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ رخصتی کی، تو وہ چونکہ ہمارے نبی پر مذاق ہی اڑاتے ہیں تو اب ہم پر حق بنتا ہے کہ اپنے نبی کے دفاع کے خاطر بخاری کی روایت کا انکار کریں۔ تو لہذا ہمارے نبی کا شان اس میں ہے کہ روایت کا انکار کیا جائے۔ یوں کہا جائے کہ 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، راوی سے دہائی جو ہے نا رہ گئی ہے، 19 سال کی عمر میں، 9 کے بجائے 19 ہے، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ تو دانے دارے سے بتاؤ، اس جواب سے کافر مطمئن ہو جائیں گے نا؟ ہاں بیٹے، کافر تو پھر بھی کہیں گے کہ 73 سال کا آدمی شادی کر رہا ہے، 53 سال کا آدمی شادی کر رہا ہے 19 سال کی لڑکی کے ساتھ، تو اعتراض تو پھر بھی باقی رہا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، تو اس بھاگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو میں نے اس شخص کے رد میں رسالہ لکھا القول الوثیق فی تحقیق عمر عائشہ ابنت الصدیق، یہ چھپا ہوا ہے اور 120 صفحات پر مشتمل ہے، مکمل رسالہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کرے کہ دوبارہ چھپ جائے۔ میری تمام کتابیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اب ان کے دوبارہ چھپنے کا انتظار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ کرے دوبارہ چھپے۔ تو یہاں قرآن سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ صغیرہ کی عدت ہے۔ عدت کیوں ہے؟ نکاح ہے نا، نکاح اور طلاق صحیح ہوئی صغیرہ کی تب عدت ہوئی نا، جب نکاح ہی نہیں ہے تو پھر عدت کہاں سے آئی؟ سمجھے وہ بات؟ فرمایا کہ عائشہ جس کو حیض آتا تھا اور وہ حیض سے ناامید ہو گئی تو اس کی عدت 3 مہینے، واللہ لم یحضن، اور وہ جن کو حیض ابھی نہیں آیا ہے تو ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ جس سے بات واضح ہو گئی کہ مانا صغیرہ کی عدت ہے، جب صغیرہ کی عدت ہے تو مانا اس کا نکاح اور طلاق بھی صحیح ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ جو حاملہ عورتیں ہیں، أَجَلُهُنَّ ان کی عدت یہ ہے، أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ وضع کرے اپنے حمل کو، ان کی عدت وضع حمل ہے۔ ارے حاملہ ہے نا ایک عورت، تو شوہر مرا، 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، عدت ختم ہو گئی، اسی وقت وہ نکاح کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور وہ جو ڈرے گا اللہ سے تو بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو معتدات کے احکام بیان ہوئے کہ عائشہ کی عدت 3 مہینے، صغیرہ کی عدت بھی 3 مہینے، حاملہ کی عدت وضع حمل، یہ جو احکام عدت بیان ہوئے، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جس کو اللہ نے اتارا تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، اور وہ جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ مٹائے گا اس سے اس کے برائی کو، ویعظم لہ اجرا، اور بڑا کرے گا اس کے لیے اجر کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عدت کے دوران سکنا کا مسئلہ، کہ عورت کی سکنا کہاں ہو، شوہر کے گھر میں یا ماں باپ کے گھر میں، تو فرمایا شوہر کے گھر میں رہے۔ قرآن کہتا ہے اسکنوہن، تم ان کو ٹھہراؤ، من حیث سکنتم، جہاں پر تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق جو آپ کے پاس رہائش ہے اسی میں سے، اسی جگہ میں سے کچھ حصہ دے دو۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک کمرے میں، کمرہ بل مختلف ہو لیکن مکان وہی ہو۔
ولا تضاروہن، اور مت ان کو نقصان دو، لتضیقوا علیہن، کہ تم تنگی کرو ان کے اوپر رہائش گاہ میں، فی المسکن، تنگی کرو ان کے اوپر فی المسکن۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر یہ حاملات ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو رہائش کے ساتھ ساتھ ان کو نفقہ بھی دے دو، خرچ کرو ان کے اوپر، حتیٰ یضعن حملہن۔ یہ شوافی کا مسلک ہے نا، کہ اگر 3 طلاقیں مطلقۃ الثلاث، 3 طلاقیں دی گئی اور وہ حاملہ ہے، تو سکنا بھی ہے اور رہائش بھی ہے، یہ نفقہ بھی ہے۔ لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں صرف رہائش تو ہے لیکن نفقہ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ہر حال میں حاملہ ہو چاہے غیر حاملہ ہو، معتدۃ ثلاث ہو یا مطلقۃ الثلاث ہو یا 2 طلاقوں والی ہو، ہر حال میں سکنا بھی ہے اور نفقہ بھی ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہیں وہ حمل والی، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان کے اوپر، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ رکھیں اپنے حمل کو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر بچے پیدا کرنے کے بعد اگر یہ دودھ پلا رہی ہیں آپ کے لیے آپ کے بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو بس دے دو ان کو ان کی مزدوری، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور مشورہ کرو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق۔ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل کرتے ہو، آپ کم مزدوری دے رہے ہو یا عورت وہ مزدوری زیادہ لینا چاہتی ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر دودھ پلائے اس بچے کو دوسری عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ جس پر تنگ کر دیا گیا ہے اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اس کو چاہیے کہ خرچ کرے اس مال میں سے جو دیا ہے اس کو، اللہ نے جتنا دیا اتنا خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ کسی بھی نفس کو مگر اس کے بقدر جتنا اس نفس کو دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور ان قریب کرے گا اللہ پاک مشکل کے بعد آسانی۔ آگے یہ بات سمجھ لیں، وہی بات چل رہی ہے کہ آسانی آتی ہے لیکن ذرا مشکل کے بعد۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کئی ساری بستیاں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا، تو ہم نے حساب لیا ان بستیوں سے، حساباً شدیدا، سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے ان بستیوں کو عذاب دیا، عذاباً نُکْرا، برا عذاب، تقی صاحب نکرا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پس اس نے ان بستیوں نے چکھ لیا، وَبَالَ أَمْرِهَا، اپنے کام کے اپنے کیے کے بوجھ کو، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ہوا اس کے کام کا انجام خسارہ، نقصان۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے وہ عقل والو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے نازل کیا تمہارے طرف ذکر یعنی قرآن، رسول یتلو علیکم آیات اللہ۔ وہ ذکر کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ بدل ہے ذکرن سے رسولن، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، کیا مطلب؟ رسولن، رسول کو نازل کیا، معنی پیدا فرمایا، جس طرح انزلنا الیکم لباسن، لباس اتارا تو معنی کیا ہے؟ پیدا کیا نا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ مستقل ہے، ارسلنا رسولن، تفسیر مدارک، بدل او بفعل مضمر ارسلہ، اور اللہ نے بھیجا رسول یتلو علیکم آیات اللہ، جو پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں، مبینات، مثال میں کہ وہ آیتیں واضح ہیں، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان کو جنہوں نے کیے نیک اعمال ان کو نکالے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، اور وہ جو ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل صالحا، اور کرے گا نیک عمل، یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہیں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ رہنا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک خوبصورت دیا ہوگا اللہ نے اس کو رزق، کہاں؟ جنت میں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، یہ توحید پر دلیل عقلی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے اس کے
اور زمین میں سے اس کے جتنی. کیا مطلب؟ آسمان بھی 7 اور زمین بھی اس کے جتنی. کتنی؟ 7. تو اللہ پاک نے سماوات کو جمع لایا اور ارض کو مفرد لایا. تو کیوں؟ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ مختلفہ. آسمان جو ہے نا وہ اجناس مختلفہ ہے. کیا مطلب؟ ہر آسمان علیحدہ علیحدہ معدے سے بنا ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ مادے سے یار. جبکہ زمین ایک ہی مادے سے بنی ہوئی، ایک ہی چیز ہے. وہ چونکہ اجناس مختلف ہیں اس کو جمع کر کے لایا، اور زمین چونکہ ایک ہی جنس ہے اس لیے اس کو مفرد کر کے لایا. سمجھو موری صابر. اللہ الذی خلق السبع سماوات. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی اتنی ہی. یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے حکم اللہ کا ان کے درمیان میں. کن کے درمیان میں؟ اے بین السماوات والارضین. تفسیر السمعانی منصور بن محمد السمعانی متوفہ 489 ہجری. اترتا ہے آسمان حکم ان کے درمیان میں، یعنی بین السماوات والارضین السبع لتعلموا متعلق لخلق. اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. کیوں؟ لتعلموا. تو لتعلموا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولو. ارے خلق کے ساتھ. متعلق لخلق تفسیر مدارک. اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ نے گھیر کے رکھا ہے ہر چیز کو عذر علم کے. کوئی چیز